السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ انگوٹھی پتھر کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں انگوٹھی بیچ رہے ہیں کہ اس کا استعمال کر لیجئے، اس کو پہن لیجئے، پوری تکلیف دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، اس پتھر میں شفا نہیں ہے، علاج نہیں ہے۔ حجر اسود حرم میں جو لگا ہوا ہے اس کی اہمیت کتنی ہے؟ جنت سے اتارا گیا پتھر ہے، لیکن وہ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1270۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے کہا تھا، واللہ انی لا اقبلک وانی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک۔ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تجھے چوم رہے تھے، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ جب حجر اسود سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا، حجر اسود سے نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو یہ پتھر جو لوگ بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں اور ہم اور آپ خرید رہے ہیں، کیا اس سے فائدہ ہو جائے گا؟ میرے بھائیو، ان چیزوں کا استعمال نہ کیجیے، ڈاکٹر کے پاس جائیے، علاج کرائیے، دعا کرتے رہیے۔ کیوں لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں؟ اس لیے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے چھلا، مٹکا، من کا، آپ دیکھ لیجیے، ہاتھ میں کڑا، پیر میں کڑا، گردن میں کڑا، ہر چیز میں کڑا، دھاگا، لوگ کہاں کہاں دھاگا لگائے ہوئے ہیں، درختوں میں دھاگا، ادھر دھاگا، ادھر دھاگا، اور پھر اس کے بعد سب لے کے بھاگا۔ میرے بھائیو، اللہ پر بھروسہ کیجئے، بہترین کارساز ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ توحید ہمارا کمزور ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔